آغا حشر کاشمیری کا فن ڈرامہ نگاری۔ تعارف: آغا حشر کاشمیری اردو ڈرامے کی تاریخ کے قدیم و جدید ادوار کے درمیان ایک مضبوط کڑی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو ڈرامے کو مقصدیت کی راہ پر گامزن کیا۔ ان سے پہلے تک ڈرامے کا مقصد تفریح فراہم کرنا ہی سمجھا جاتا تھا، اس لیے اردو ڈرامے کے ارتقاء کا مطالعہ ان کے بغیر ناممکن ہے۔ مقصد: اردو ڈرامے کو جدید دور میں داخل کرنے کے لیے آغا حشر کاشمیری نے کیا کردار ادا کیا، اس کو سمجھنے اور ان کی اہمیت کا احساس دلانے کی یہ باب کامیاب کوشش کرتا ہے۔ اپنے دور کے تقاضوں کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ راہ کیسے نکالی، یہ باب اس پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالتا ہے۔ آغاز: اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فنون لطیفہ یا دوسرے افادی اور جمالیاتی فنون ہر ایک کے کچھ عمومی ضوابط ضرور ہیں، اور کسی بھی فنی میدان میں قدم رکھنے کے لیے ان عمومی ضوابط سے شناسائی ضروری ہے۔ کوئی بھی مبتدی انہیں نظر انداز کر کے متعلقہ میدان میں دو قدم بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ عمومی اصول و ضوابط صرف ایک حد تک ہی مسافر کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس حد سے آگے ان کے پر جلنے لگتے ہیں، پھر راہگیر کو خود ہی اپنی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لکشمن ریکھا سے آگے راہگیر اپنے قدم جمانے کے لیے جو بھی طریقے یا راستے اپنا کر خود کو بناتا یا بگاڑتا ہے، یہی راستہ یا طریقے اس کی انفرادیت قائم کر کے اس کا فن یا آرٹ قرار پاتے ہیں، اور انہی سے اس کی پہچان کے زاویے مرتب ہوتے ہیں۔ اس منزل سے گزرتے ہوئے کبھی راہگیر اپنی ضرورت یا تجربے کے بنا پر عمومی اصولوں سے انحراف بھی کرتا ہے، اور کبھی ان میں ترمیم و اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ اسی منزل پر پہنچ کر ہر ادیب و فنکار کی شخصیت یا زندگی کے برتاؤ میں وہ خصوصیت پیدا ہوتی ہے جو اس کی پہچان بنتی ہے، جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ چنانچہ انہی حقائق کی روشنی میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ ہر ادیب یا فنکار کا اسلوب اس کی ذاتی یا نجی ملکیت ہوتا ہے۔ اس کو نہ تو عمومی اصولوں پر تولا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی ترجیحات کو عمومی اصولوں کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اس سے دوسرے روشنی تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے انہیں لازم و ملزوم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کسی فنکار کا اسلوب انفرادی ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہلکا سا شائبہ آپ اس بیان میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو آغا حشر کاشمیری نے اپنے اسلوب ڈرامہ نگاری کے بارے میں خود لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں: میں اپنے لکھنے کا طرز آپ کو بتاؤں گا تو آپ ہنسیں گے۔ مرثیہ نگاری کی طرح میں بھی ڈراموں کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ مرثیہ نگار کے یہاں ساقی نامہ، تلوار کی تعریف، صبح کا سماں، گرمی کی شدت، سراپا، رجز، بین وغیرہ ہوتے ہیں، اور میرے ہاں عشق یا مناظر، فراق کا سماں، دغا بازی، مکاری، عیاشی اور دربارداری، ظرافت، گانے وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹکڑے میں الگ الگ طبعیت کی موزونیت کے وقت کہہ کہہ کر ڈال دیتا ہوں، اور جب ڈرامہ تیار کرنا ہوتا ہے تو ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے حسب فرمائش مکمل ڈرامہ تیار کر لیتا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مواقع پر میں نے مکمل ڈرامہ بھی لکھا ہے، لیکن میں آپ کو اپنی حد تک ایک عام اصول بتا رہا ہوں۔ ایک طالب علم حشر کے اس بیان سے روشنی تو حاصل کر سکتا ہے، اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ دوسرا حشر بن پائے، یہ ضروری نہیں۔ ہر ڈرامے میں ایک قصہ، پلاٹ، اس کا مرکز یا کلائمیکس، ٹکراؤ یا تصادم اور انجام ہوتا ہے۔ ڈرامہ نگاری کے میدان میں
اترنے والے ہر فرد کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے، مگر ان سب کو وہ خود کس طرح برتے گا یہ کسی ادیب کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی پرتیں دھیرے دھیرے اس پر اس وقت کھلتی ہیں جب وہ ان منازل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اوپر پیش کیے گئے آغا حشر کے اقتباس سے اسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، لیکن اسے حشر کے فن سے نہیں، اس کے طریقہ کار سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ فن تو مجموعی صورت ہوتی ہے جو اس ترکیب کاری سے متشکل ہوتی ہے۔ آغا حشر کا دور۔ آغا حشر کاشمیری کے فن کو سمجھنے کے لیے دو باتوں کی طرف دھیان دینا ضروری ہے۔ اول، ڈرامہ نگاری کے اعتبار سے ان کے دور کی نوعیت کیا تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کے معاصرین نے ڈرامے کو فنی اعتبار سے کیا دیا۔ جہاں تک ان کے دور کا تعلق ہے، تھیٹر اور ڈرامے کے اعتبار سے اسے دور ابتذال ہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ان کے معاصرین اس دور ابتذال میں جو کچھ کر رہے تھے اسے وہ فنی معراج سمجھ رہے تھے۔ پیسہ کمانے کی دھن میں وہ اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ نہ تو انہیں یہ پتا تھا کہ ابتذال کی آخری حدوں کو وہ چھو رہے ہیں، اور نہ ہی اس بات کی خبر کہ فن کی معراج کیا ہوتی ہے۔ اس تاریکی میں ایک ایسے فنکار کا ظہور جس کو یہ پتا ہو کہ وہ دور ابتذال میں پیدا ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اسے وراثت میں جو کچھ ملا ہے اس سے سوائے ندامت کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، عجوبے سے کم نہیں ہے۔ اس ماحول میں اپنے لیے ایک الگ راہ نکال لینا کس قدر مشکل ہوتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو اس صورتحال سے گزرے ہوں۔ حشر کی اہمیت۔ حشر کی قدر و قیمت کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم انہیں اردو ڈرامے کی پوری تاریخ کے تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ جناب عشرت رحمانی اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حشر کی ڈرامہ نگاری کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ڈرامے کے ارتقاء پر نظر ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ حشر اس روایت کی پیداوار تھے جسے پارسی تھیٹریکل کمپنیوں نے جنم دیا۔ اردو ڈرامے کی خامیوں اور خوبیوں، اس کی ترقی اور زوال کا راز انہی کمپنیوں کے عروج و زوال میں پوشیدہ ہے۔ غدر کے بعد ہندوستان میں جو نئی زندگی کا دھارا پھوٹ بہا، اس نے تفریح کے طریقوں میں تبدیلیاں پیدا کی۔ اندر سبھا اور رہس میں ڈرامے اور اسٹیج کا فن گو بڑی ناقص اور بھونڈی حالت میں تھا، لیکن تجارتی نہیں تھا۔ وہ ملکی ذہن کی پیداوار تھا، لیکن ہندوستان میں نئے سرمایے کے پیدا ہونے، نئی زندگی سے واقف ہونے اور مسائل زندگی کو نئی طرح دیکھنے کی وجہ سے نئے اسٹیج کی بنیاد پڑی، جنہیں عام طور سے پارسی اسٹیج کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیج دیسی اسٹیج کی کوئی ترقی یافتہ شکل نہیں، بلکہ مغربی تھیٹروں کی ادھوری اور بھونڈی نقل تھا، اور اس کی جڑیں ہندوستان کے سنسکرت اسٹیج کی سرزمین میں پیوست نہیں تھیں، بلکہ یورپ سے اپنا رشتہ جوڑتی تھیں۔ ایسے اسٹیج کے لیے رہسیہ اور نوٹنکیوں کے معمولی قصے کافی نہ تھے۔ اس طرح نیا ڈرامہ پیدا ہوا جس پر ایک طرف تو امانت کی اندر سبھا کا اثر تھا تو دوسری طرف مغربی خیالات کا۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں کے اندر ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں بہت سی تجارتی تھیٹریکل کمپنیاں قائم ہو گئیں، جنہوں نے اپنے ایکٹروں کی صلاحیت اور اپنے اسٹیج کے ساز و سامان کی مناسبت سے ڈرامے تیار کرائے۔ شیکسپیئر کے ڈراموں کے ترجمے ہونے لگے، کبھی پلاٹ میں تبدیلیاں کر کے، کبھی مقامی رنگ دے کر، کبھی دوسری طرح کی کاٹ چھانٹ کر کے، اور کبھی محض اس کا بنیادی خیال لے کر ڈرامے لکھے گئے۔ شیکسپیئر کے ایک ایک ڈرامے کے کئی ترجمے ہوئے، اور زیادہ تر ناقص۔ تو یہ وقت تھا جب آغا حشر کاشمیری نے اس میدان میں قدم رکھا۔ ان کی ذہانت اور طباعی، ان کی شاعرانہ طبیعت اور اداکارانہ صلاحیت نے انہیں نیم روشن دنیا کا چاند بنا دیا، اور تھوڑی مدت میں انہوں نے متعدد ڈرامے لکھ کر قدیم ڈرامہ نگاروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ادبی سفر کا آغاز۔
آغا حشر کاشمیری نے جب اپنا ادبی سفر شروع کیا تو ان کے سامنے پارسی تھیٹریکل کمپنیوں کے وہ مالکان تھے جو صرف پیسہ کمانا چاہتے تھے اور یہ بھی بخوبی جانتے تھے کہ پیسہ آ سکتا ہے عوام کی خوشنودی حاصل کرنے سے، اور عوام کی خوشنودی اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب ان کے تقاضوں کا احترام کیا جائے۔ چنانچہ جب حشر نے الفریڈ کمپنی میں ملازمت شروع کی تو ان کے سیٹ کاؤس G20 کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جو عوام چاہتے ہیں وہ انہیں دو، اور عوام نام تھا مذاق کی بے پناہ قسموں کا۔ ان سبھی کی دلچسپیوں کا خیال رکھنا آسان نہ تھا، لیکن وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ عوام کے تقاضوں کا احترام کیے بغیر اس میدان میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ اپنے سفر کے ابتدائی زمانے میں چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ان لوازم کو ملحوظ رکھنا پڑا جن کی پیروی ان کے ہم عصر کر رہے تھے۔ حشر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہم عصروں کی طرح خود کو اس دائرے تک محدود نہ رہنے دیا۔ اس نے نہ صرف باہر نکلنے بلکہ مسلسل آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ اسی لیے ان کے یہاں فنی اعتبار سے ایک تدریجی ارتقاء دکھائی دیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے کوئی لازوال تجربہ تو نہیں کیا، مگر وہ جمود کا شکار بھی نہ ہوئے جس کا شکار ان کے اکثر ہم عصر تھے۔ حشر کی ڈرامہ نگاری کے ادوار، جیسا کہ اوپر کہا گیا، ان کے ڈراموں کو خصوصیات کے اعتبار سے 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پہلے دور کے ڈراموں میں مرید عشق، مارے آستین، اسیر حرص، میٹھی چھری عرف دورنگی دنیا کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان ڈراموں میں وہی خصوصیات ملتی ہیں جو پارسی دور کی پہچان ہیں۔ اس دور کے سبھی ڈرامے ترجمے یا پھر اخذ و استفادہ کی دین ہیں۔ یہ اخذ و استفادہ بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ المیہ تربیہ اور تربیہ المیہ صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے ان ڈراموں کو ہندوستانی اسٹیج سے تطابق پیدا کرنے کے لیے کیا ہے۔ ان تبدیلیوں نے ان ڈراموں پر فنی اعتبار سے مضر اثرات ضرور مرتب کیے، مگر عوام کے ذہنی تقاضوں کے مطابق ہونے کی وجہ سے کامیاب رہے اور پسند بھی کیے گئے۔ مزاح پر زیادہ زور دینے کے باوجود معیار کے اعتبار سے وہ بہت ہی پست اور عامیانہ طرز کے حامل رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے نظم کے ساتھ ساتھ نثر کو بھی مکالموں میں اس دور سے استعمال کرنا شروع کیا۔ اداکاروں کی ادائیگی کو بہتر بنانے کے لیے دھنوں کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ گانوں کو مؤثر بنانے کے لیے ان میں ہندی کی چاشنی پیدا کی، جبکہ مکالموں کو اس سے آزاد رکھا۔ عبارت میں قوافی کے التزام کے ساتھ اشعار کو بھی برتا، جس سے مکالمے جاندار، پرزور اور پر اثر بن گئے۔ فقرے بازی اور برجستہ گوئی میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس کی مثالیں بھی اس دور کے ڈراموں میں بھری پڑی ہیں۔ دوسرا دور جو 1902 سے 1908 کے درمیان کا ہے کے ڈراموں میں شہید ناز عرف اچھوتا دامن، سفید خون، صید ہوس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ سبھی ڈرامے شیکسپیئر کے ڈراموں پر مبنی ہیں، لیکن انہیں ترجمہ کہنے کے بجائے اخذ و استفادہ کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی وہ ان کے پلاٹ کو ہندوستانی تھیٹر کی ضروریات کے مطابق بدلتے نظر آتے ہیں۔ تربیہ المیہ ہو جاتا ہے اور المیہ تربیہ، اور یہ سب ناظرین کو نظر میں رکھ کر کیا جاتا ہے۔ قافیہ کا استعمال اس دور میں قدرے کم نظر آتا ہے۔ بات چیت کے لب و لہجے کو زیادہ برتنے کی کوشش کی گئی، مگر مکالموں میں زور کا عالم اب بھی وہی یعنی پہلے دور جیسا ہے۔ مقفع اور مسجع عبارت کے زور اور شاعری نے انہیں بہت کامیاب بنا دیا ہے۔ اس دور میں ظرافت میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اس میں اب وہ بازاری پن اور پھکڑ پن نہیں جو پہلے دور کے ڈراموں کا خاصہ تھا۔ اس کے علاوہ سماجی صورتحال کو موضوع بنا کر
ان خرابیوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جو اسے گھن کی طرح اندر ہی اندر سے کھوکھلا بنا رہی تھیں۔ تیسرا دور جو 1908 سے 1920 کے درمیان کا ہے کہ اہم ڈراموں میں خواب ہستی عرف داؤ پیچ، خوبصورت بلا، پہلا پیار، بن دیوی، یہودی کی لڑکی اور بلوا منگل عرف سورداس ہیں۔ اس دور میں ڈرامائی تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف رجحان بڑھتا ہے، جدت و ندرت پیدا کرنے اور پہلے ادوار کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسجع اور مقفع عبارت آرائی کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی دور میں مزاحیہ مناظر جو پہلے ڈرامے میں شامل تو رہتے تھے لیکن وہ ڈرامے کا حصہ نہیں ہوتے تھے، اب آغا حشر کاشمیری نے اسے ڈرامے کے پلاٹ کے حصے کی شکل میں پیش کیا۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آغا حشر نے اسی دور میں سماجی اور اصلاحی ڈرامے لکھنے کا آغاز کیا۔ اب ڈرامہ لکھتے وقت وہ اس بات کا خیال رکھتے کہ اس سے سماج کی اصلاح ہو اور انسان دوستی کا سبق ملے۔ انہوں نے زبان کی سطح پر بھی کافی توجہ دی اور اس مقفع اور مسجع عبارت کو ترک کر دیا جو وہ اپنے ابتدائی ڈراموں میں استعمال کرتے تھے۔ اس کے لیے انہیں کمپنی کے اندر مالک اور فنکاروں سے بحث و مباحثہ کرنا پڑا، تو ناظرین تو تیار کرنے کے لیے مختلف طرح کی مشقت کرنی پڑی۔ وہ خود لکھتے ہیں، میں وقت اور سوسائٹی کی حالت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہوں اور اس کے مطابق اپنا اصلاحی پروگرام مرتب کرتا ہوں۔ میں نے مقفع اور بے سروپا ڈراموں کو، جس کا آج سے 20 برس پہلے بہت رواج تھا، اس اسٹیج کو ادبی ڈرامے کے لیے تیار کرنے پر کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑا۔ چوتھے اور آخری دور جو 1919 سے 1930 کے درمیان کا ہے میں آغا حشر نے اردو اور ہندی کے متعدد بہترین ڈرامے لکھے۔ ان میں شیر کی گرج عرف نعرہ توحید، مدھر مرلی، بھگیرتھ گنگا، عورت کا پیار، ہندوستان، ترکی حور، آنکھ کا نشہ، سیتا بنواس، بھیشم پرتگیا، دھرمی بالک عرف غریب کی دنیا، بھارتی بالک عرف سماج کا شکار، دل کی پیاس اور رستم و سہراب وغیرہ کافی اہم ہیں۔ اس دور کے ڈراموں کا مطالعہ کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اب کردار مقفع مکالموں اور شعر خوانی کی جگہ روزمرہ گفتگو میں بات کرتے ہیں۔ گانوں کو ضرورت کے مطابق ہی بڑھتا جاتا ہے، یعنی اب گانوں کو غیر ضروری بھرمار نہیں، مکالمے نثر میں ہیں۔ اردو اور ہندی کے متناسب استعمال نے ڈراموں کی تاثیر بڑھا دی۔ کردار نگاری بھی سیرت نگاری کی منزل کو پا کر کردار کی پوری شخصیت کو پیش کرنے لگی ہے۔ اب ابتدائی دور کی مثالیت کم ہو کر غائب ہو گئی ہے۔ عشرت رحمانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں، کردار نگاری اب انسانی خصائل و عادات، حسن و قبح، نیکی و بدی، وفا و جفا، دیانت و خیانت، محبت و نفرت، غرض تمام خصائص ان کے بیان، حرکات و سکنات اور عمل سے نمایاں کرنے پر قادر ہے۔ اوپر پیش کیے گئے معروضات کی روشنی میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آغا حشر نے اردو ڈرامے کو اپنے دور کی کمزوریوں سے بہت حد تک نجات دلا کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ فنی لوازم، تدبیر کاری اور اداکاری کے لحاظ سے صرف ڈراموں میں تبدیلی نہ ہوئی بلکہ عوام کے مزاج کو بہت حد تک بدلا اور اسے پھکڑ بازی اور مزاح کی پستی سے نجات دلا کر سنجیدگی عطا کی، عامیانہ انداز زندگی کو بدلا، مزاح کو پلاٹ کا حصہ بنایا۔ ابتدائی ڈراموں کے پلاٹ میں جو دوہرا پن ہوتا تھا، یعنی سنجیدہ اور مزاحیہ پلاٹ الگ الگ ہوتے تھے، اسے ختم کر کے ایک کیا۔ بعد میں مزاحیہ حصے کو یکسر ختم کر دیا۔ حشر کے ڈراموں میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ فکر کی گہرائی اور جدید فنی توانائی کی ہے۔
اگر وہ کچھ مدت اور زندہ رہتے تو یقین ہے اردو تھیٹر کو نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر جاتے۔ اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر احتشام حسین لکھتے ہیں، آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ دونوں میں کوئی تعلق اور مناسبت نہیں ہے۔ ایک تخلیق کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے اور حیات انسانی کا حیرت خیز مصور اور مبصر اور عالم ہے، تو دوسرا ڈرامہ نگاری کے بندھے ٹکے اصولوں پر چل کر عوام کی پسند اور تجارتی ماحول کا شکار ہو کر صرف فن کی سرحدوں کو چھو کر رہ جاتا ہے۔ حشر کے تخیل میں بلند پروازی نہ تھی، لیکن وہ ایسی ڈرامائی کیفیت ضرور پیدا کر دیتے تھے جس سے ان کی طباعی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے ڈرامہ نگاری میں کوئی بڑا انقلاب پیدا نہیں کیا، مگر ادبی اور تفریحی دونوں حیثیتوں سے انہوں نے اسے کچھ اوپر ضرور اٹھا دیا۔ وہ روایتی انداز نظر کو ختم نہ کر سکے، لیکن بے مقصد قصہ گوئی سے ہٹ کر انہوں نے سماجی مسائل کو بھی اپنے ڈراموں میں جگہ دی اور قدیم حدوں کے اندر نیا رنگ و روغن استعمال کر کے اسٹیج کو چمکا دیا۔ اگر وہ سستی شہرت سے بچ کر ڈرامے لکھتے اور زندگی کی انفرادی اور سماجی کشمکش کی بنیادوں پر اپنی ڈرامہ نگاری کی عمارت کھڑی کرتے تو حشر کا نقش تاریخ ادب پر اور گہرا ابھرتا اور وہ ان نقائص کا شکار نہ ہوتے جو تجارتی پارسی اسٹیج نے انہیں ورثے میں دیا تھا۔ یہ سب کہنے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حشر میں ڈرامہ نگاری کی وہ صلاحیتیں موجود تھیں جن کی وجہ سے وہ قدیم اور جدید ڈرامہ نگاری کے درمیان ایک اہم کڑی بن گئے اور انہیں اردو ڈرامہ نگاری کے ارتقاء کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انہوں نے وقت اور اسٹیج کی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہ صرف کامیاب ڈرامے لکھے بلکہ ہر دور کے مقبول ڈراموں میں ان کا ڈرامہ شامل ہے۔ ان کے منظوم مکالمے صرف گانے کا لطف نہیں دیتے بلکہ وہ یا تو پلاٹ کو آگے بڑھاتا ہے یا کردار کا تعارف پیش کرتا ہے۔ دو مختلف ڈراموں کے منظوم مکالمے دیکھیں۔ سانس سے آگ جو برساؤں وہ ازدر ہوں میں، ضد میں طوفان تو غصے میں سمندر ہوں میں، پیس ڈالوں گی مٹا دوں گی فنا کر دوں گی، یاد رکھنا تیری تقدیر کا چکر ہوں میں۔ یہ اشعار ان کے ڈرامہ خوبصورت بلا کے دوسرے باب کے تیسرے سین سے لیا گیا ہے۔ ان مکالموں کے ذریعے شمشا اپنا تعارف خود کرواتی ہے تو اگلے مکالمے کے ذریعے رستم اپنے بارے میں ان الفاظ میں یوں گویا ہوتا ہے، عدو کو پھونک دے وہ برق شعلہ فام ہوں میں، خدا کے قہر کا ایک نقش انتقام ہوں میں، فنا کے ہونٹ سے نکلا ہوا پیام ہوں میں، یہ بزم عیش چلتی ہے جو ستاروں سے، جلے گی اب میری تلوار کے شراروں سے۔ رستم و سہراب کے پہلے باب کے تیسرے سین میں یہ اشعار استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح آغا حشر نے اپنے ڈراموں کے ذریعے سماجی اور قومی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے اس سے پرہیز کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ڈرامہ ترکی ہور میں عارف کی زبانی سماج میں پھیلے ہوئے زہر جسے ہم شراب کے نام سے جانتے ہیں کے خلاف یوں مخاطب ہوتے ہیں، شراب تندرستی میں گھن لگاتی ہے، امیروں سے بھیک منگواتی ہے، شریفوں سے جرم کراتی ہے، پڑھے لکھوں کو کتے کی طرح کیچڑ میں لٹاتی ہے، بھائی بیٹے کے منہ سے ماں بہن کو گالیاں سنواتی ہے، شرابی شوہروں کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی بیویوں کو بازار کی رنڈی بنا کر کوٹھوں پر بٹھاتی ہے۔ ایسی گندی اور خوفناک چیز کو مت چھوؤ اور اس منہ پر تھوکنے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس بوتل پر تھوک دو۔ ترکی ہور کے پہلے باب کے 5ویں سین کا یہ اقتباس ہے۔ آغا حشر نے ڈراموں کے ذریعے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے نہایت کامیاب کوشش کی۔
انہوں نے مذہبی رواداری اور انسان دوستی کا درس ہمیشہ اور کم و بیش ہر ڈرامے میں دینے کی کوشش کی، ساتھ ہی ساتھ ذات پات کے بھید بھاؤ کے خاتمے کی کوشش کی۔ ڈرامہ سیتا بنواس میں اس پر کھل کر لکھتے ہوئے رام چندر کے کردار کے ذریعے یوں رقم تراز ہیں: کیا برہمن، چھتریہ، ویشیہ کے سمان شودر پرش اور استری جنم نہیں لیتے؟ سوبھاؤ، ہردے، بدھی، گیان اور وویک نہیں رکھتے؟ پھر شکتی اور شکشا کے پربھاؤ کے سوا ان میں اور دوسرے منشیوں میں کیا بھید ہے؟ شتروگھن، جڑ کھوکھلی ہو، وہ ورکش جس کے استمبھ بودے ہوں، وہ چھت کی نیو ہل رہی ہو، وہ گھر اور جس میں تھوڑے آدمی اونچ جاتی میں جنم لینے کے کارن اپنی ماتر بھومی کے کروڑوں بچوں کو بلہین، شکشاہین، ادھیکارہین داس بنا کر اپنے پیروں کے نیچے رکھنا چاہتے ہوں، وہ دیش کم سمے تک سر اونچا کیے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کے بہت سے مکالمے کا انتخاب حشر کے ڈراموں سے کیا جا سکتا ہے۔ آغا حشر چونکہ ڈرامہ نگار کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی تھے، اس لیے ان کے منظوم مکالمے ان کے معاصرین کے مقابلے زیادہ موزوں اور شاعری کے پیمانے پر کھرا اترتا ہے۔ یہ تمام خوبیاں مل کر آغا حشر کو ہندوستانی شیکسپیئر بناتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شیکسپیئر ایک اچھے شاعر بھی تھے اور ان کی شعری بصیرت انہیں دوسرے ڈرامہ نگاروں سے ممتاز کرتی ہے، اور آغا حشر بھی ایسے ہی باکمال فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آغا حشر کاشمیری نے جب ڈرامہ نگاری کے میدان میں قدم رکھا تو پارسی کمپنیاں اپنے عروج پر تھیں۔ روپیہ کمانا ان کا بنیادی مقصد تھا، نہ کہ ڈرامے کو فنی اعتبار سے بہتر بنانا۔ اس ماحول میں ترقی حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عوام کے مذاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہی کچھ کیا جائے جو دوسری پارسی کمپنیاں کر رہی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے وہی کچھ کیا جو دوسرے کر رہے تھے، ترجمہ اور اخذ و استفادے سے کام چلاتے رہے۔ اپنے ڈرامائی سفر کے پہلے 2 ادوار میں یہی کیا۔ تیسرے دور سے اصلاحی ضرورتوں کی طرف توجہ دینا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈرامائی ضرورتوں کو پورا کرنے کی طرف بھی توجہ دینے لگے۔ چوتھے دور میں اردو اور ہندی الفاظ کا متناسب استعمال مکالموں میں جادوئی اثر پیدا کرنے لگا۔ کردار نگاری نے سیرت نگاری کی منزل تک رسائی حاصل کر لی، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ روایت سے قطعی طور پر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ پھر بھی یہ کہنا بہتر ہے کہ انہوں نے اردو ڈرامے میں چاہے کوئی انقلاب نہ لایا ہو، مگر اسے تھوڑا اوپر ضرور اٹھایا۔ ان کے ڈراموں کی اسی خصوصیت نے انہیں ادب کی تاریخ میں زندہ رکھا ہے۔